اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز مسلمان بھائیوں و ناظرین کرام، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ مدد کیا ہوتا ہے اور یا علی مدد کیا ہوتا ہے۔ دوستو، میرا مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے، تو ہم اہل سنت جماعت کی یہ خوبی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ تو دوستو بھائیو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، اس کی بات تو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یا کہ یا علی مدد کہتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، نہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہے۔ میں سب سے یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ کیا ہوتا ہے، اہل اللہ کیا ہوتا ہے۔ غیر اللہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ سے دور ہو۔ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوں، انہیں ہم اہل اللہ اور اللہ کے اولیاء کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام ہے، وہ کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ سب ائمہ کرام کے سردار ہیں، آپ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ سے ہی ولایت کے سلسلے نکلے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک راز ہے، یہ راز یا علی مدد یہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ اس بارگاہ سے متصل ہیں، جو لوگ اس بارگاہ سے قریب ہیں، جو لوگ حضرت علی کی بارگاہ سے دور ہیں، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، خواہ ان کے چہروں پر داڑھی بھی ہیں، خواہ وہ بہت عبادت گزار ہیں، مگر جب وہ یا علی مدد کا سنتے ہیں تو فوراً اس بات کو اٹھا لیتے ہیں کہ حضرت یا علی مدد کہنا یہ ایک شرک ہے۔ دوستو، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ ایک صحیح شعر کسی نے کہا ہے کہ کر رہی ہے در حقیقت کام ساکی کی نظر، میں خانہ میں گردش ساغر برائے نام ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سب میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب کچھ کے وجہ سے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑے بیک گراؤنڈ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ زمین آسمان اگر زندہ ہے، ہر سورج، چاند، ستارے، عرش عظیم، ہر چیز کا وجود ہے تو میرے اللہ پاک کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک اس کائنات کے فاعل حقیقی اور سب سے بڑی طاقت و سپیریئر طاقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں وقوع پذیر رکھتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بھائی، ایک راز ہے، راز یا علی مدد ایک راز ہے جو صرف ماننے والوں کو پتہ ہے، اور جو اس راز کو نہیں جانتے وہ اس کو نہیں جانتے، یا وہ جانتے نہیں تو وہ کیا دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا بالکل ہی یہ جائز ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے تو یا علی مدد کہتے ہیں تو لوگ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ پھر اس دلیل کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ حضرت علی کی بے بسی اس طرح وہ واضح کرتے ہیں، اس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اگر اختیار ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود کو شہادت سے بچا لیتے، آپ کوفے کی مسجد میں حملہ نہ ہوتا، آپ شہید نہ ہوتے۔ پھر یہ کہتے کہ حضرت علی کے پاس امداد کا، مدد کا کوئی اختیار ہوتا تو آپ اپنے بیٹو امام حسین کو بچا لیتے، وہ حضرت حسن کو شہادت سے بچا لیتے، وہ حضرت اپنی بیٹی سیدہ زینب کو اسیر ہونے سے بچا لیتے، وہ اپنے خاندان کے افراد کو بچا لیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں کی یہ دلائل ہیں، وہ اس دلائل کا سہارا لے کر یا علی مدد کو وہ انکار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، معاملہ یہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا مقام ہے جو کہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات صرف انہی لوگوں تک، انہی لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے جو لوگ آپ کی بارگاہ سے متصل ہیں، اور جو لوگ آپ کی بارگاہ سے متصل نہیں ہیں، خواہ وہ کتنے عبادت گزار کیوں نہ ہوں، وہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کثرت فرائض اور کثرت نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ باندھ جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان باندھ جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے کان باندھ جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں باندھ جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا سارا وجود باندھ جاتا ہوں۔ جب میرے دوستوں بھائیوں ایک مومن کی یا ایک عام انسان کے ولی اللہ کی ایک یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی باندھ جاتے ہیں، پاؤں بھی باندھ جاتے ہیں، آنکھیں بھی باندھ جاتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب ایک عام ولی اللہ کی یہ صورت حال ہے تو جو ولیوں کے سردار ہیں، جو کہ ائمہ کرام کے سردار ہیں، جو کہ ولایت کے بادشاہ ہیں، جو کہ امامت کے بادشاہ ہیں، تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نور نہیں ہے؟ کیا آپ جو فرماتے ہیں، آپ کی زبان جو کچھ بیان فرماتی ہے وہ من جانب اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا؟ تو میرے دوستوں بھائیوں ان باتوں کو سمجھنا یہ لازمی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو قرآن پاک جب آپ نے کفار پر کنکریاں پھینکیاں تو قرآن بول پڑا، قرآن پاک میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے مبوجیوں سے یہ کنکریاں پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ پاک نے پھینکی ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی آپ کے ہاتھوں پہ، صحابہ کرام نے بیعت کی، تو اس وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرے محبوب، یہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ پاک کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن پاک کو بھی سمجھنا ضروری ہے، احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جن بھائیوں کو یہ نہیں پتا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیات کا بھی قرآن پاک میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا بھی جو کہ میں نے بیان کی ہے اس کا بھی یہ کم سے کم یہ نیٹ پر دے کر فوراً اس کا یہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر میرا قصور ہے، میں دروغ گوئی سے کام رہا ہوں، اور پھر مجھے یہاں پر آنے کا، مجھے بولنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، آخد ہے، صمد ہے، بلا شرک ہے، پوری کائنات کے خدا ہے۔ ہم نے بھی مرنا، مر کے جواب دینا کہ ہم جو زبان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو میرا یہ دل مطمئن ہے کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بالکل برحق بیان کر رہا ہوں۔ تو دوستوں اور بھائیوں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں۔ جب کوئی سننے یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا علی مدد، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات آپ اس بندے کی صدا کو سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کی امداد بھی کرتے ہیں، کیوں نہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اختیار دینے کی صورت میں جب آپ سماعت فرماتے ہیں، جب امداد کرتے ہیں پکارنے والے کی، تو اس وقت دوستوں اور بھائیوں حضرت علی کی جو سی حیثیت ہے وہ فاعل مجازی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو سی حیثیت وہ فاعل حقیقی کی اس طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھنا ہو کہ حقیقت کو دیکھنا ہو تو حقیقت مجاز سے جدا نہیں ہے۔ انسان یہ اللہ تعالیٰ کا مجاز یہ حقیقت کا ایک آئینہ ہے، ایک مظہر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے، ایک آئینہ ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں حضرت علی ان سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے میرا اس ناچیز کا ایک اردو زبان میں یہ ایک شعر ہے، اے کم عقل والے کس طرح تو خدا اور علی کو جدا سمجھتا ہے، اے کم عقل والے کس طرح تو خدا اور علی کو جدا سمجھتا ہے، علی کو خدا کو علی سے جدا کر کے پھر تو اسے خدا سمجھتا ہے، خدا کو علی سے جدا کر کے پھر تو اسے خدا سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فاعل حقیقی ہے۔ انسان اگر کچھ کسی کی مدد کرتا ہے، یہ کسی سنتا ہے تو فاعل مجازی ہوتا ہے۔ فاعل مجازی فاعل حقیقی سے جدا نہیں، بات یہ ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے، یہ سے جدا صرف فرق ہے سمجھنے کا۔ یہ کوئی انسان شعور رکھتا ہے، کوئی گہرائی رکھتا ہے، کوئی باریکی رکھتا ہے، کرنے والے سب اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔
سب کچھ اللہ تعالیٰ. اگر علی کی کو امداد کرتے ہیں, حضرت علی کو امداد کرتے ہیں, تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کرتے ہیں. حضرت علی کچھ ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کچھ ہیں. اگر وہ ان کی اس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے, سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی وجہ سے. اگر علی کی امداد کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ علی رضی اللہ عنہ سے جدا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں, ہم نے جب حقیقت کو سمجھنا ہے تو حقیقت تو بے صورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے, وہ بے مثال, اس جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے. صرف اس نے انسان کو اپنا آئینہ بنایا ہے. آئینہ ہر کسی کو بھی نہیں بنایا. آئینے کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک دھندلا آئینہ بھی ہوتا ہے. دھندلے آئینے میں کچھ نظر نہیں آتا. جو لوگ اہل اللہ نہیں, غیر اللہ ہے, وہ دھندلے آئینے ہیں. جو اللہ والے ہیں وہ ایک صاف و شفاف آئینے ہیں. وہ شفاف آئینوں میں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے, حقیقت کی تصویر میں نظر آتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجاز حقیقت ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حقیقت مجاز سے جدا نہیں ہے. جو شخص حقیقت و مجاز کو جو جدا سمجھتا ہے, اس کی نظر میں, اس کی بینائی میں کچھ نقص ہے, کچھ خامی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد, تو یہ اس ایک راز ہے. اس راز کو سمجھنے کے لیے اس بارگاہ سے احتسان اور اس بارگاہ تک پہنچنا لازمی ہے, ورنہ اس چیز کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ المبین.